بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیت سے نجات دی، وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اور اب یہاں پر ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی اور جو تمہارے پر بہت برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پہ نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبراً وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھیں۔ اس فرعونیت کا کچھ نمونہ ان مسلمان ممالک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنا رکھی ہیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن رایان تھا، اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ نیز اس آیت میں آل فرعون سے اس کی پیروکار مراد ہیں۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنا لگے تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے خدمت گزار کہاں سے آئیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت اور محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کا شکر گزار اور محنت اور مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے، اور اس آیت میں اگر
اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے مراد محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اور اگر اس مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے مراد نعمت ہوگی۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں سرخرو کرے، آمین۔